قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ میرے رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، کشمیری مسلمانوں پر ظلم، فلسطینیوں پر زمین تنگ، بوسنیا، شام، عراق، ایران، افغانستان میں نہتے مسلمانوں پر میزائل برسا کر انہیں بے گناہ مارتے رہے، لیکن آخر کب تک؟ میرا اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور نہتے بے گناہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا حساب وہ خود لینا خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ دوستو، ایک ایسا وقت آن پہنچا ہے جب صرف ایک جھٹکے میں ہی پورے کا پورا یورپ لڑ سکتا ہے، اور جی ہاں، یہ کوئی فلمی سٹوری نہیں۔ آج کی ویڈیو میں وہ خبریں شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں نہیں، اس جنگ میں لاکھوں یورپی اور مغربی ممالک کے افراد لقمہ اجل بن سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح امریکہ روس یوکرین جنگ کو بڑھاوا دے رہا ہے، یہ لگتا نہیں کہ کہیں جلد تھمے گی، اور یہ بھی نہیں لگتا کہ یہ جنگ کوئی چھوٹے پیمانے پر ہوگی، کیونکہ ایک طرف روس اور اس کے اتحادی ملک ہیں تو دوسری طرف یوکرین کے ساتھ امریکہ اور اس کے اتحادی یورپی اور مغربی ممالک ہیں۔ مطلب اگر جنگ ہوئی تو جہاں یوکرین کو بچانے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی نیٹو ممالک آگے آئیں گے، تو وہیں دوسری طرف روس کی مدد کے لیے چین جیسی سپر پاور بھی میدان میں کودے گی۔ تو پھر آپ سوچیں، اگر امریکہ کے F-35 اڑے تو کیا روس دنیا کے خطرناک ترین ڈیفنس میزائل سسٹم S-400 لانچ نہیں کرے گا؟ خیر دوستو، چلتے ہیں آج کی اصل خبر کی طرف۔ ایک طرف جہاں امریکہ نے یوکرین پر حملے کا ممکنہ وقت بتا دیا، وہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین میں موجود اپنے شہریوں کو فوری طور پر یوکرین چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ امریکی صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، اور اگر روس کی طرف سے حملہ کیا گیا تو یہ انتہائی تباہ کن صورتحال اختیار کر سکتا ہے، اور ایسے میں امریکہ اپنے شہریوں کو ریسکیو کرنے بھی نہیں آئے گا۔ دوستو، امریکی صدر بائیڈن کا بیان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بائیڈن کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہی امریکی صدر نے اپنے شہریوں کو کلیئر صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ریسکیو کرنے بھی نہیں آئیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کسی ملک کے صدر اس طرح کا بیان جاری کرتے ہیں تو اس کا مطلب دونوں ممالک کے درمیان جنگ انتہائی اگلے لیول کی بھی ہو سکتی ہے، جہاں کسی تابکاری مواد کے پھٹنے کی وجہ سے جانا ناممکن ہو جائے۔ آسان الفاظ میں جوہری دھماکے بھی ہو سکتے ہیں۔ دوستو، ایک طرف جہاں امریکی صدر بائیڈن نے اپنے شہریوں کو وارننگ الٹیمیٹم دیتے ہوئے یوکرین چھوڑنے کی تلقین کی، وہیں دوسری طرف یوکرینی صدر انتہائی افسردہ نظر آئے۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ وہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ انہیں روس کے ساتھ جنگ نہیں چاہیے، لیکن شاید امریکہ جان بوجھ کر ہمیں اس جنگ میں دھکیل رہا ہے۔ دوستو، امریکہ کیوں یوکرین کو جنگ میں دھکیل رہا ہے، اس بارے میں تفصیلی ویڈیوز پہلے بنا چکا ہوں، آپ قومی آواز کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ ہی کیوں آئے روز یہ بیان جاری کر رہا ہے کہ روس حملہ کرنے والا ہے؟ دوستو، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اس وقت آسٹریلیا کے دورے پر ہیں، جہاں وہ اپنے اتحادی آسٹریلیا کو بھی روس کے جنگ کے سلسلے میں اعتماد میں لیں گے۔ آسٹریلوی شہر میلبورن میں بات کرتے ہوئے اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا، یوکرین پر روسی حملہ بیجنگ میں جاری موسم سرما کے اولمپکس کے دوران بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں، بیجنگ اولمپکس 20 فروری تک جاری رہیں گی، جن کے اختتام ہونے میں تقریباً 7 دن باقی ہیں۔ دوستو، امریکی جنگی بیانات کو سن کر اور حالات کو دیکھ کر یوکرینی صدر انتہائی افسردہ نظر آئے۔ انہوں نے دنیا کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ روس جیسی طاقت سے لڑنا نہیں چاہتے۔ یوکرینی صدر نے بیلاروس اور روس کی مشترکہ جنگی مشقوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشقیں خطے کی سلامتی کی صورتحال کو تباہ کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ دوستو، واضح رہے، روس نے بیلاروس میں 10 روزہ جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، اور ساتھ ہی دفاعی اہمیت کے حامل
بحرۂ اسود کی بندرگاہ پر اپنے 6 بحری جہاز لنگر انداز کر چکا ہے۔ جنگی مشقوں میں ہزاروں کی تعداد میں فوجی حصہ لے رہے ہیں، جبکہ علاقے میں S-400 زمین سے فضا میں مار کرنے والے جدید ترین میزائل سسٹم، ایئر ڈیفنس سسٹمز اور Su-35 جیٹ طیاروں کے بیڑے موجود ہیں۔ یہ جنگی مشقیں یوکرین کے دارالحکومت کیف سے صرف 210 کلومیٹر شمال میں کی جا رہی ہیں۔ دوستو، روس کی طرف سے S-400 لانا ہی خطے کی تباہی کی علامت ہے، کیونکہ اس کے آگے کوئی نہیں ٹکتا، چاہے وہ امریکی ساختہ F-35 ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، اس تمام صورتحال کے باوجود جہاں ایک دفعہ برطانیہ نے روس کو منانے کی کوشش کی، وہیں دوسری طرف فرانسیسی صدر نے بھی یہ کوشش کر کے دیکھی تھی، لیکن دونوں دفعہ یہ مذاکرات روس کے ساتھ ناکام رہے۔ لیکن اب ایک دفعہ پھر یوکرین کے مسئلے کو لے کر جرمنی، فرانس، روس اور یوکرین کے درمیان بات چیت کا ایک دور ہوا، لیکن افسوس یہ بھی ناکام رہا۔ تو اس وقت یوکرینی صدر کی پوری کوشش ہے کہ یہ جنگ نہ ہو، جس کے لیے وہ بیک ڈور رابطوں میں ہیں۔ ایک طرف جہاں یوکرین امریکہ کی کھل کر حمایت بھی نہیں کر رہا، وہیں روس کو انڈر پریشر کرنے کے لیے دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ لیکن اب شاید وقت نہیں بچا، بہت دیر ہو چکی۔ روس دنیا کے خطرناک ہتھیار نصب کر چکا ہے۔ کسی بھی وقت یوکرین یا امریکہ اس کے اتحادیوں کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہیں۔ دوستو، گزشتہ ایک ہفتے میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب کوئی اہم امریکی یا یورپی رہنما یوکرینی دارالحکومت کیف نہ پہنچا ہو۔ ابھی حال ہی میں فرانسیسی صدر اور جرمن وزیر خارجہ نے بھی یوکرین کے دورے کیے ہیں، لیکن اب لگتا نہیں روس پیچھے ہٹنے والا ہے۔ روس وہیں موجود رہے گا اور آپ دیکھیں گے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بھی یہاں بھی منہ کی کھانا پڑے گی۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔